بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کون ہے چارلس شوبراج اور کیا ہے بکنی کلر کی کہانی؟ بکنی کلر کے نام سے مشہور سیریل کلر چارلس شوبراج، جس نے دنیا بھر کی پولیس سے جیل حکام تک ہر کسی کو ناکوں چنے چبوائے اور آنکھوں میں دھول جھونکی، جب چاہا جیل میں بند ہوا اور جب چاہا فرار ہو گیا۔ ایک ایسا افسانوی کردار جس کے بارے میں دنیا زیادہ سے زیادہ جاننے کے لیے بے چین رہتی ہے، جو اپنے جرائم کے سبب ایک فلمی کردار بن گیا، جس پر دنیا میں سیریل بنے اور فلمیں بھی۔ اس کا انداز یا سٹائل بھی مقبول ہوا، اس کی کیپ کا انداز بھی کچھ خاص رہا۔ وہ طویل مدت نیپال جیل میں گزارنے کے بعد جمعہ کو آزاد ہو گیا۔ اس کو فرانس کی فلائٹ پر سوار کر دیا گیا، جس کے ساتھ اس کے ایک اور آزاد زندگی کا آغاز ہو گیا۔ مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ دنیا کی نظر اس پر ہے کہ ایک سیریل کلر کی زندگی کا یہ دور کیسے گزرے گا۔ کیا چارلس اب عمر کے تقاضے کے سبب ایک کروٹ بیٹھ جائے گا یا عادت سے مجبور بکنی کلر پر جرائم کے راہ پر چل پڑے گا؟ جو بھی ہو، چارلس شوبراج ایک سنسنی خیز کہانی ہے جس کی زندگی کا ہر دن کسی سین کی مانند ہے۔ اس کے جرائم کو لوگ بھول نہیں سکتے، لیکن ساتھ ہی اس کی شاطرانہ چالوں نے بھی اسے سرخیوں میں رکھا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ چارلس شوبراج کی کہانی۔ ویتنامی نژاد چارلس شوبراج 1944 میں ویتنام کے ہو چی منہ شہر میں پیدا ہوا۔ ان کی والدہ ویتنام سے تھیں اور والد ہندوستانی نژاد تھے۔ چارلس کا اصل نام ہیچند بھونانی گرومک چارلس شوبراج ہے۔ چارلس کی زندگی کے کچھ سال ایشیا اور فرانس میں گزرے۔ شوبراج کی والدہ ویتنام سے تھیں اور والد سندھی ہندوستانی تھے۔ چارلس کے والدین نے شادی نہیں کی تھی۔ چارلس کی والدہ نے ویتنام میں تعینات فرانسیسی فوج کے لیفٹیننٹ سے ملاقات کی۔ سپاہی نے ان دونوں کو گود لے لیا اور یوں چارلس کو فرانسیسی شہریت مل گئی تھی۔ جرائم کی دنیا میں داخلہ۔ چارلس جوانی سے ہی جرائم کی دنیا میں داخل ہو چکا تھا۔ سال 1963 میں شوبراج کو چوری کے جرم میں پہلی بار جیل جانا پڑا۔ پہلی بار وہ فرانس کو پوئسی جیل میں گیا۔ فرانس کی پوئسی جیل پیرس شہر سے دور ایک ویران جگہ پر تھی۔ چارلس خوفناک قیدیوں میں کراٹے کی تکنیک کی مدد سے اپنا دفاع کرتا تھا۔ شوبراج اس جیل میں خاموشی سے رہتا تھا اور اشاروں میں چیزیں مانگتا تھا۔ جیل سے رہائی کے بعد چارلس نے پیرس کے اعلیٰ طبقے کے معاشرے میں لوگوں کو پھنسانا شروع کر دیا۔ سیاحوں کا قتل۔ اپنی مشکلات بھرے بچپن کے چھوٹے موٹے جرائم کی وجہ سے فرانس میں کئی جیل کی سزا کاٹنے کے بعد شوبراج نے 1970 کی دہائی کے اوائل میں دنیا کے مختلف ملکوں کے چکر لگانا شروع کر دیے۔ اس دوران وہ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں زخمی ہو گئے۔ اس کا طریقہ کار اپنے شکار کو اپنی ذاتی کشش کی مدد سے لبھانا اور ان سے دوستی کرنا تھا۔ اس کے شکاروں میں بہت سے ایسے تھے جو مغرب سے آئے ہوئے سیاح تھے جو مشرقی روحانیت کی تلاش میں تھے۔ شوبراج انہیں منشیات دینے کے بعد لوٹتے اور پھر قتل کر دیتے۔ اس کا پہلا قتل ایک نوجوان امریکی خاتون کا تھا جس کی بکنی پہنے ہوئے لاش پتایا کے ساحل پر 1975 میں پائی گئی۔ بالآخر شوبراج کا تعلق 20 سے زیادہ قتل کے واقعات سے جوڑا گیا۔ ان کے متاثرین کا گلا گھونٹ دیا گیا، مارا پیٹا گیا، جلایا گیا۔ شوبراج اکثر اپنی گلی منزل تک جانے کے لیے اپنے مرد شکار کے پاسپورٹ استعمال کیا کرتے تھے۔ شوبراج کا لقب دی سرپنٹ یا سانپ بن گیا تھا کیونکہ وہ کینچلی بدل کر نئی شناخت حاصل کر لیتے تھے۔ یہی لقب بعد میں نیٹ فلکس کے سیریز کا عنوان بن گیا۔ شوبراج کو 1976 میں ہندوستان میں گرفتار کیا گیا اور بالآخر انہوں نے وہاں 21 سال جیل میں گزارے۔ تاہم 1986 میں وہ جیل سے فرار ہو گئے اور پھر ساحلی ریاست گوا سے پکڑا گیا۔ 1997 میں وہ اپنی سزا کاٹ رہا ہوتا ہے اور پیرس چلا گیا اور 2003 میں انہیں نیپال میں دیکھا گیا جہاں پولیس نے انہیں پکڑ لیا۔ اس پر مقدمہ چلا اور عدالت نے انہیں 1975 میں امریکی سیاح کونی جو برونزش کو قتل کرنے کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی۔ ایک دہائی بعد انہیں برونزش کے کینیڈین ساتھی کو قتل کرنے کا جرم بھی پایا گیا۔ ہندوستان کا رخ۔ اسے جیل سے فرار ہونے کے فن میں بھی مہارت حاصل تھی۔ 1970 کی دہائی میں چارلس نے ہندوستان میں اپنے قدم پھیلانا شروع کر دیے۔ چارلس نے چوری شدہ کاروں کی دلالی شروع کر دی۔
وہ ان کاروں کو امیر ہندوستانیوں جو غیر ملکی کاروں کے شوقین تھے کو فروخت کرتا تھا۔ وہ پاکستان اور ایران سے کاریں چرا کر سرحد کے راستے ہندوستان لاتا تھا۔ وہ ہندوستان میں ایک فرانسیسی سوسائٹی میں شامل ہوا اور وہاں پہنچ کر بااثر لوگوں سے بات چیت کرتا تھا۔ چارلس بھی ان لوگوں کے ساتھ جوا کھیلا کرتا تھا۔ جیل توڑنے کا ماہر شوبراج نے جرائم کا آغاز 1963 میں ایشیا کے دورے کے دوران کیا تھا۔ شوبراج نے فرانس میں جوائلٹ نامی ایک خاتون سے شادی کی تھی، جس کے ساتھ وہ شادی کے بعد انڈیا منتقل ہو گیا۔ وہاں ان کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی۔ اسی دوران دلی کے ایشو کا ہوٹل میں لوٹ مار کے معاملے میں شوبراج کو دلی میں پہلی بار گرفتار کیا گیا تھا۔ اس وقت بھی شوبراج جیل سے فرار ہونے میں کامیاب رہا۔ ہوا کچھ یوں کہ اپینڈکس کے درد کا بہانہ کر کے وہ جیل سے ہسپتال پہنچا اور وہاں سے بھاگنے میں کامیاب رہا۔ اگلی بار 1976 میں وہ جب دوبارہ گرفتار ہوا تو 10 برس بعد جیل سے بھاگنے کا کہیں زیادہ خطرناک طریقہ اختیار کیا۔ شوبراج نے جیل میں ایک دعوت کا انعقاد کیا۔ اس دعوت میں قیدیوں کے علاوہ جیل اہلکاروں کو بھی مدعو کیا گیا۔ دعوت میں کھلائے جانے والے بسکٹ اور انگوروں میں نیند کی دوا ملا دی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شوبراج اور اس کے ساتھ 4 مزید قیدیوں کے علاوہ باقی سبھی نڈھال ہو گئے۔ اس طرح شوبراج اور 4 قیدی جیل سے فرار ہو گئے۔ اس دور کے اخباروں کے مطابق شوبراج کے تکبر کی اس وقت یہ حد تھی کہ جیل کے باہر دروازے پر اس نے تصویر بھی کھنچوائی۔ شوبراج الفاظ کا کھیل بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ ریچرڈ نیول کی لکھی شوبراج کی سوانح حیات میں انہوں نے کہا تھا، جب تک میرے پاس لوگوں سے بات کرنے کا موقع ہے میں انہیں بہلا پھسلا سکتا ہوں۔ شوبراج کا ساتھ دینے والی خاتون اور سزا۔ وہ 1997 ہندوستان کی جیل میں اپنی سزا مکمل کرنے کے بعد 2003 میں شوبراج ایک بار پھر نیپال پہنچا، جہاں اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے پہلے شوبراج 70 کی دہائی میں اپنی اس وقت کی گرل فرینڈ مری اینڈی لیکریک کے ساتھ نیپال کا سفر کر چکا تھا۔ شوبراج نے نیپال میں قتل کے الزامات تھے، اس لیے اس بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں کی جاتی تھی کہ آخر وہ خود ہی نیپال کیوں چلا گیا، اور اس کی اصل وجہ تو شاید وہ صرف خود ہی جانتا ہے۔ شوبراج پر 28 برس قبل فرضی پاسپورٹ پر نیپال جانے اور کینیڈین شہری اور امریکی خاتون کے قتل کا الزام تھے۔ شوبراج نے تب بھی ان الزامات کو مسترد کیا، لیکن پولیس کا دعویٰ تھا کہ ان کے پاس معقول ثبوت موجود ہیں۔ اصل میں جب شوبراج کی ہندوستان میں گرفتاری ہوئی تب ان کی گرل فرینڈ مری اینڈی لیکریک کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ چارلس پر فلم ہندوستان میں 1976 میں گرفتاری کے وقت مری نے جو بیان دیا تھا اس میں انہوں نے قبول کیا تھا کہ انہوں نے تھائی لینڈ میں بھی شوبراج کے جرائم میں مدد کی تھی۔ مری نے شوبراج کے ساتھ فرضی پاسپورٹ پر نیپال جانے اور اس دوران ہونے والے قتل کی تفصیلات بھی پولیس کو بتائی تھی۔ ان کے اس بیان نے نیپال میں شوبراج کا جرم ثابت کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ حالانکہ جب یہ مقدمہ چلا تب تک مری حیات نہیں تھی۔ کینسر کے مرض کی وجہ سے 1984 میں ان کی موت ہو چکی تھی۔ بالآخر نیپال میں سنہ 2004 میں شوبراج کو دسمبر 1975 میں کیے گئے ایک قتل کے جرم میں قید کی سزا سنائی گئی۔ اگلے چند برسوں میں اس سزا کے خلاف شوبراج کی 2 اپیلیں مسترد ہوئیں۔ سن 2014 میں نیپال کی ایک عدالت نے شوبراج کو دسمبر 1975 میں کیے گئے ایک دوسرے قتل میں مزید 20 برس قید کی سزا سنائی۔ اس کے خلاف مجرم کی کوئی اپیل نہیں کی۔ کیا تھا فیصلہ؟ نیپال سپریم کورٹ کے ججوں سپنا پردھان مالا اور تل پرساد شریستھا کے بینچ پر شوبراج کی رہائی کا حکم دیا ہے۔ شوبراج نے جیل سے رہائی کی درخواست دائر کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ مقررہ مدت سے زیادہ جیل میں بند ہیں، اس لیے انہیں رہا کیا جائے۔ نیپال کی سپریم کورٹ نے ان کی درخواست قبول کر لی اور اسی بنیاد پر چارلس شوبراج کو جیل سے رہا کرنے کا حکم دیا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ چارلس شوبراج کو اسے مسلسل جیل میں رکھنا قیدیوں کے انسانی حقوق سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اگر ان کے خلاف جیل میں رکھنے کے لیے کوئی اور کیس زیر التوا نہیں ہے تو یہ عدالت انہیں آج ہی رہا کرنے اور 15 دنوں کے اندر اس کے ملک واپس بھیجنے کا حکم دیتی ہے۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ چارلس شوبراج کو اوپن ہارٹ سرجری کی ضرورت ہے اور ان کی رہائی اس قانون کے مطابق ہے جو بستر پر پڑے قیدیوں کو رحم کے ساتھ رخصت کرنے کی اجازت دیتا ہے جو پہلے ہی اپنی سزا کا 3/4 حصہ گزار چکے ہیں۔